بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں۔ جن لوگوں کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے وہ ہماری قوم میں جوک تر جوک بھرے ہوئے ہیں، بہادر لوگ عمر کی پرواہ کیے بغیر جو دہشت گردی کو روکتے ہیں۔ ایسے ایک بہادر انسان تھے لیاقت صاحب، جن کے کھیت کے اندر سے ایک ٹی ٹی پی کا دہشت گرد گزر رہا تھا تو انہوں نے اس کو جب روکا اور کنفرنٹ کیا گیا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو اس نے اپنے آپ کو پھاڑ دیا۔ یہ وہ بہادری ہے جو ایک عام پاکستانی ڈیلی بیسس پہ دکھاتا ہے۔ اللہ لیاقت کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ جو آپ سمجھیں پل ہے بٹوین کے پی اینڈ پنجاب ان ڈسٹرکٹ اٹک کیا کہتے ہیں، وہاں پہ یہ وقوع ہوا ہے۔ وہ بندہ کسی سینسٹیو ٹارگیٹ کی طرف موو کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو کنفرنٹ کیا۔ ہماری قوم ایسی سیکریفائسز بار بار کرتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم جب قوم کے ہیروز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سیاستدان، کرکٹرز آتے ہیں، یہ لوگ نہیں آتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں، فجر کے بعد محنت مزدوری کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں اور آپ کے ٹیبلوں تک کھانا پہنچاتے ہیں، اور اب یہ آپ کے دفاع کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس انسان کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ مروز بھائی اس کی تصویر کائنڈلی لگی ہو، بھولنا نہیں ہے۔ سب نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے اہل خانہ کے لیے دعا کرنی ہے، اور جو کوئی اس کے خاندان کی کسی قسم کی مدد کر سکتا ہے تو 100% کرے۔ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں کو روکتے وقت شہید ہو جاتے ہیں، جو پولیس کے نہیں ہوتے، جو فوج کے نہیں ہوتے، جو ایف سی کے نہیں ہوتے، بلکہ عام شہری ہوتے ہیں۔ عام شہری امن پسند ہے، عام شہری محنت مزدوری کرنا چاہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا چاہتا ہے، عام شہری بوڑھا ہونا چاہتا ہے۔ یہ دہشت گردی کا ناسور اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب ہمارے عام شہری بھی سیف نہیں ہیں۔ لیکن پاکستان کی قوم نہ کسی سے ڈرتی ہے، نہ کسی سے گھبراتی ہے۔ اس وقت دنیا کی طاقتیں، چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو، وہ پاکستان کو ایسا رنگ دینا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ پاکستان بھی جنگ کی زد میں آ سکے۔ 3 بڑے جھوٹ پاکستان کی طرف منسوخ کیے گئے۔ پہلا بڑا جھوٹ کیا گیا ہے کہ جناب پاکستان نے ایران کے کچھ جہازوں کو پناہ دی تھی نور خان ایئر بیس پہ، حالانکہ ٹوٹلی جہلانہ بات ہے۔ وہ جہاز پاکستان میں آئے تھے جب مذاکرات یہاں پہ ہوتے، تو وہ امریکی جہاز بھی آئے تھے۔ لنزی گرہم جو ایک جاہل امریکن سینیٹر ہے، اس نے کہا کہ جناب اگر یہ بات سچ ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے بڑے پیمانے کے اوپر، تو ہمیں پاکستان سے ریلیشن شپ ری ایویلویٹ کرنا پڑے گا۔ دوسرا جھوٹ پاکستان کی طرف جو باندھا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کی پوزیشن حالانکہ اتنی سافٹ نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی سافٹ پریزنٹ کرتا ہے۔ اس جھوٹ کو باندھنے کے بعد لوگ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے صرف ٹائم ڈیلینگ ٹیکٹکس گین کر رہا ہے ایران کے لیے۔ یہ بھی سراتن جھوٹ ہے۔ پاکستان اس وقت شاید نمبر 2 یا نمبر 3 پوزیشن پہ آف دی کنٹری موسٹ افیکٹڈ بائی دس وار۔ وہ کیوں کوئی بھی فالس چیز پریزنٹ کرے گا؟ کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں ہے اگر ایران اور امریکہ کی سیز فائر نہیں ہوتی، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن یہ خبر پیش کی جا رہی ہے امریکہ کے اندر۔ اور تیسری خبر جو اسرائیل کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ باٹ اکاؤنٹس پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو سوشل میڈیا ٹرینڈز انفلوئنس کرتے ہیں۔ بنجامن نیتن یاہو دجال کذاب اوپنلی کہتا ہے انفلوئنسرز کو کہ ہمیں اب ٹیک اوور کرنا پڑے گا ٹک ٹاک کو اور ٹویٹر کو، تاکہ ہم لوگوں کو کنونس کر سکیں ہمارے نیریٹو کے بارے میں۔ پاکستان نے کبھی ایسا کوئی موقف رکھا ہی نہیں کسی کے سامنے۔ ریئلٹی یہ ہے کہ اسرائیل اب فل فلیج اپنی لابیاں استعمال کر رہا ہے امریکہ میں پاکستان کو کراس ہیئرز میں لانے کے لیے۔ کیوں؟ پاکستان اس وقت ایک ثالثی کا رول ادا کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کلیئرلی پاکستان کی سن رہا ہے اس ثالثی کے رول کے اندر۔ ایران بھی اس ثالثی کے رول کے اندر پاکستان کی سن رہا ہے، اور پاکستان کے ثالثی کے رول کے پیچھے چائنا ہے۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹرپ کنفرم ہو گیا چائنا کو، غالباً 13 سے 15 تاریخ تک۔ یہ 2017 کے بعد نیکسٹ یو ایس پریزیڈنٹ ہے جو چائنا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو نظر آ رہا ہے کہ جناب جو اس علاقے کی ایک ہیجمنی وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی فنگر سے سلپ کر رہی ہے۔ وہ اب ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے کہ کسی طرح امریکن کانگریس کو لابی کرے، پاکستان کی پوزیشن ویکن کرے اور دوبارہ جنگ ریزیوم کرے۔ ویسے جو آخری 14 پوائنٹس ایران نے پریزنٹ کیے تھے وہ ٹرمپ نے کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دی، جس کی وجہ سے اب کروڈ آئل کی پرائس اوپر جا رہی ہے۔ انفیکٹ یو این یہ کہہ رہا ہے کہ صرف جو فرٹیلائزر کے سپلائی رکی ہوئی ہے اسٹریٹ آف ہرموز سے، اسے ملینز آف لوگوں کے لیے فوڈ شارٹیج کریٹ ہو جائے گا۔ ایٹ دس پوائنٹ یو این کو دفع ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ ادارہ ہے کہ جب لوگ بے پناہ لیول پہ قتل ہو رہے ہوتے ہیں،
مسلمان بچے بچیاں شہید ہو رہی ہوتی ہیں تو صرف خط لکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ بہت غلط ہو گیا. یہ کر کچھ نہیں سکتے. ہاں یہ بہت بڑی ایک اب ڈیٹا آرگنائزیشن بن گئی ہے. یہ آپ کو ڈیٹا اکٹھا کر کے دے دیتی ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. دے آر نتھنگ مور دین اے رپورٹنگ باڈی. ان کی کوئی وقت حیثیت نہیں رہی. سونے پہ سہاگا علاقے میں جو امیر مسلمان ملک ہیں ان کی حرکتیں کیا ہیں؟ WSJ کے بقول UAE سیکرٹلی ایران پہ حملے کر رہا ہے. فاکس نیوز کے بقول بریٹ بائر کہتے ہیں کہ UAE سے حملے ہو رہے ہیں ایران کے اوپر پچھلے کچھ دنوں سے. اب آپ دیکھیں صبر کا پیمانہ کتنا لبریز کریں گے. رپورٹیں آ رہی ہیں UAE کے اندر سے کہ اگر آپ ایرانی ہیں وہ آپ کو ڈپورٹ کر رہے ہیں, اگر آپ پاکستانی ہیں وہ آپ کو ڈپورٹ کر رہے ہیں. سینکڑوں کی تعداد سے اب کیسز سامنے آ گئے ان لوگوں کے. اوپنلی ان کے منسٹرز اسرائیل کا پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. اوپنلی یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو ری ایویلیویٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی مسلمان ملکوں کو. UAE کا کیا کردار ہے؟ اب نہ چھپیے گا کہ جناب یہاں پاکستانی کام کرتے ہیں لہٰذا ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, کیونکہ لیاقت جس نے شہادت دی تھی کھیت کے اندر کھڑے ہو کے, اس نے نہیں سوچا کہ میرے بچے کی روٹی کیسے پوری ہوگی. اس نے نہیں سوچا کہ میرے گھر میں کیا ہوگا. اس نے کہا نہیں میں نے دہشت گرد کو روکنا ہے. تو آج UAE دہشت گردی کر رہا ہے. تو اب آپ بہانہ دیں گے کہ جناب وہاں پہ اتنے لوگ کام کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں لہٰذا ہم کر کچھ نہیں سکتے. نہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی سمپل بات بتاتا ہوں. امریکہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر ایران کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پورا رضامند ہے, اور یہ امریکہ کی آخری مڈل ایسٹ کی جنگ ہوگی. اس کے بعد مڈل ایسٹ کی جتنی طاقتیں ہیں جو اسرائیل کو جواب دے سکتی ہیں وہ ختم ہوگی. ہاں اب انہوں نے پاکستان کو بھی مڈل ایسٹ میں شامل کر دیا, یعنی کہ ایک آخری طاقت پاکستان رہ جائے گا جو اسرائیل کو جواب دے سکتا ہے. جو اسرائیل گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہے وہ امریکہ کے وڈرول سے کمپلیٹ ہو جائے گا. جتنی یہ بیسیں بنی ہوئی جو سینٹ کام کا پورا آپ سمجھیں ایک سٹرکچر ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اسرائیل نے ٹیک اوور کرنا ہے. UAE تو آلریڈی معاہدے کر چکا ہے. قطر کے اندر اسرائیل آپریشنز کیری آؤٹ کر لیتا ہے. لبنان از فنشڈ, سیریا از فنشڈ, ٹھیک ہے. فلسطین انہوں نے بالکل ریزہ ریزہ کر دیا ہے. ایجپٹ ان کی گود میں بیٹھا ہے, UAE ان کی گود میں بیٹھا ہے. کون ہے؟ ہاں اب ایک فورس ضرور رائز کر رہی ہے. یہ خواجہ آصف صاحب نے بات کی اور اللہ کرے یہ بات سچ ہو, اللہ کرے یہ بات ایسے ہی ہو کہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا جوائنٹ ڈیفنس پیک ہے اس میں قطر اور ٹرکی کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ایران کو شامل کرنا چاہیے. قطر کو شامل کرنا صرف ایک فائنینسیئر کا رول ہے اور ایسا کوئی رول نہیں ہے ان کے پاس, بلکہ وہ تو جتنے ہیولی ڈپینڈنٹ ہے امریکن بلسٹک میسائلز پروگرام پہ جسٹ فار ڈیفنس, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ آج روز روشنی کی طرح عیان ہو گیا ہے کہ اسرائیل کی کتنی بڑی ڈیتھ گرپ ہے امریکن پولیٹکس پہ. ٹرمپ نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ میسو لائف سپورٹ پہ ہے یہ ڈیل, جو یہ ایران کے ساتھ ہے ان کی ڈیل ہو رہی ہے. اس کا بیسکلی مطلب ہے کہ یار جنگ دوبارہ ریزوم ہو سکتی ہے. جارج آرول کے ناول 1984 اور کرسچن بیل کی سائی فائی ایکشن مووی ایکولیبریم کے درمیان کیا کامن ہے؟ امیڈیٹلی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں, لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں تھیمیٹکلی ایک چیز کے بارے میں, وہ ہے ڈسٹوپین گورنمنٹ, جس کو بگ بردر بھی کہتے ہیں. جو بگ بردر جو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو. بگ بردر کا چرچا تو بہت ہے آج کل پاکستان کے اندر, لیکن اس طرح کے کمپلیکیٹڈ تھیمز کو سمجھنے کے لیے ہم نے دا کلب بنایا ہے, کیونکہ پہلے تو صرف ایک بک کلب ہوا کرتا تھا پچھلے 1-1.5 سال کے لیے, لیکن اب ہم نے اس کو ایک یونیورسل کلب بنا دیا ہے. اس کے اندر کتابیں, پاپولر فلمز, ڈاکیومنٹریز, آرٹیکلز, پبلشڈ پیپرز, ان ساروں کا مجموعہ بنا کے ہم تھیمیٹکلی منتھ ٹو منتھ کمپلیکس آئیڈیاز کو ایک گروپ سیٹنگ کے اندر ایک کمیونٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں eonpodcast.com پہ جائیں اور اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ ہم جمعے کے جمعے آپ سے ملاقات کر سکیں. سی یو دیئر انشاءاللہ. میں اب یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اتنی خوفناک بات دوبارہ ٹرمپ نے ریپیٹ کی, یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس جگہ ایرانی لوگ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں پر ان کے پاس ویپنز نہیں ہیں, ان کے پاس گنز نہیں ہیں. ہم نے کرڈز کو گنز دی تھی, ہم سوچا وہ ان کو دے دیں گے, پر کرڈز نے دے دی. کرڈز صرف لیتے جاتے ہیں, کرڈز آگے دیتے نہیں ہیں. میں کرڈز میں بہت دکھی ہوں. یار ایک بندہ
مہذب فاتح ملک بتا رہا ہے کہ کیسے انہوں نے ایک ملیشیا گروپ، کرڈز ایک گروپ ہے بائی دا وے، کرڈز کا کوئی ملک نہیں ہے، عراق کے اندر ایک علاقہ وہ کنٹرول کرتے ہیں جس کو وہ گینگ کی طرح چلاتے ہیں، مطلب اس میں کنفیوژن کوئی نہ ہوئے. مثلاً یہ اسی طرح ہے جس طرح سیریا میں دروز کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، باقاعدہ ویپنائز ہوئے ہوئے، تو ٹرکی میں تو گیو اپ کر چکے ہیں، لیکن عراق کے اندر جو نارتھ ہے وہاں پہ ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے، ان کو ویپنز دیے کہ آپ یہاں سے ویپنز پہنچائیں گے ایران کے سٹیزنز کو، وہ وہاں پہ جنگ کریں گے. لٹرلی انڈیا نے کہا کہ پاکستان نے بندے ٹرین کیے، پہلگام کروایا اور واپس آ گئے. امریکہ اوپنلی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہم نے میس لیول پہ ویپنز بھیجے تھے کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہو. میں انڈیا تو بکواس ہی کرتا نا، پاکستان نے پہلگام کرا، یہاں پہ امریکہ کا پریزیڈنٹ خود کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے یہ کروانا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اب ایران کا پارلیمنٹری اسپیکر ایم جی غلیباف کہتے ہیں کہ کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے سوائے اس کو کہ آپ ایکسیپٹ کریں دا رائٹس آف دی ایرانین پیپل ایز لیڈ آؤٹ آن دا 14 پوائنٹ پرپوزل. کوئی اور بھی اپروچ کمپلیٹلی انکنکلوسیو ہوگی اور اس کا صرف فیلئر ہی انجام ہوگا. پیر گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. امریکن ٹیکس پیئر دن بدن کتنا پیسہ دے گا، یعنی کہ وہ ٹرمپ کو ٹونٹ کر رہے تھے. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا دوسری ٹویٹ میں کہ ہماری آرم فورسز ریڈی ٹو ڈیلیور ہیں اے ویل ڈیزروڈ رسپانس ٹو اینی اگریشن، مسٹیکن اسٹریٹجی اینڈ مسٹیکن ڈیسیجنس، دس ول آلویز لیڈ ٹو مسٹیکن ریزلٹس، دا ہول ورلڈ ہیز آلریڈی فگرڈ دس آؤٹ. ہم ہر صورتحال کے لیے تیار ہیں. اگین آج بھی بات وہی ہے جو ہفتہ پہلے تھی، 2 ہفتے پہلے تھی، 3 ہفتے پہلے تھی، 4 ہفتے پہلے تھی، 6 ہفتے پہلے تھی. ایران کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو ان کا ملٹری سسٹم ہے، جو ان کا ریولوشنری گارڈ ہے، اور جو ان کی مذہبی کلاس ہے، یہ 4 پلر آپ سمجھ لیں، یہ نہیں کسی بھی پوائنٹ پہ سرنڈر کرنا چاہ رہے، بیکاز انہیں پتہ ہے کہ ان کے سرنڈر کرنے سے جو کولیپس انسو ہوگا، ان کی عراق سے بھی بری پوزیشن ہو جائے گی، اور ان کو پتہ ہے کہ اسے کولیپس کرنے سے جو اینارکی پھیلے گی اس سے صرف اسرائیل کو فائدہ ہوگا. تو وہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف امریکہ ہے جو وقت کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، اس کو بھی نہ سننے کی عادت نہیں ہے، اور اس کے پورے پولیٹیکل سسٹم پہ اسرائیل کی گرپ ہے، جو بلیک میلنگ، ایکسٹورشن، ہر چیز کرنے کو تیار ہوتا ہے ٹو انشور ان کا مقصد پورا ہو. انہوں نے جیفری ایپسٹین کو پورا لانچ کیا ہوا تھا لوگوں کی گندی تصویریں اور ویڈیوز اکٹھی کرنے کے لیے، لوگوں کو انٹریپ کرنے کے لیے. کئی اس طرح کے بائدے ہوئے لوگوں نے لانچ کیے ہوتے ہیں. تو وی آر اسٹک بٹوین راک اینڈ اے ہارڈ پلیس. دعا کیجیے، دعا کے علاوہ تو فی الوقت کچھ لگ نہیں رہا جو ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ مسلمان ملکوں کو اس ٹائم پہ کرنا چاہیے تھے وہ کر نہیں رہے. اس وقت وہ سارے نیشن اسٹیٹ پیراڈائم میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. یو ای ایکسیپشنلزم پتہ چل رہا ہے ہمیں اس وقت قطر ایکسیپشنلزم پتہ چل رہا ہے، کویت ایکسیپشنلزم پتہ چل رہا ہے، عمان ایکسیپشنلزم پتہ چل رہا ہے. بادشاہوں کے ملک ہیں، انجوائے کریں، انجوائے کرنے دو. روزے میشر کیا کریں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا جناب. بڑا اللہ کی مرضی رضا. سعودی اریمکو کے سی او کے مطابق یہ دنیا کا لارجسٹ انرجی شاک ہے، اسٹریٹ آف ہرموز کا بند ہونا، اور یہ مارکیٹس کو 2027 تک افیکٹ کرے گا. یعنی کہ اس نے ایک واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو ایک سپلائی چین ڈسرپشن ہوئی ہے، جو پروڈکشن ڈسرپشن ہوئی ہے، جو ڈسٹریبیوشن ڈسرپشن ہوئی ہے، یہ ایسے ختم نہیں ہوگی. دس ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. ان فیکٹ دیٹس ٹرو. اگر آپ دیکھیں نارتھ اسٹریم پائپ لائن ٹوٹی جو جاتی تھی تھرو یوکرین ٹو یورپ، اس کے بننے کے بعد بھی، آلٹرنیٹیو روٹ آنے کے بعد بھی پرائسز اسٹیبلائز فور یورپ ہونے میں کافی ٹائم لگ رہا ہے. ان فیکٹ اٹ از بیکمنگ ہارڈر اینڈ ہارڈر. جہاں پہ عالمی سطح پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. پی ایم شہباز شریف کی زرداری صاحب سے ملاقات ہونی ہے، اور رومر یہ ہے کہ جناب 18ویں ترمیم کو ذرا رول بیک کرنا ہے. 28ویں ترمیم جو کافی دیر سے ان دا ورکس ہے، اس کو سامنے لانا ہے. اور ڈان کو ایک سورس نے بتایا کہ یہ ایک کمپلیٹ رول بیک ہوگا آف دی 18th امینڈمنٹ. زرداری صاحب اس کے بالکل فیور میں نہیں ہے. انسائڈرز کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویٹ کریں بجٹ تک کا، تاکہ جب بجٹ پریزنٹ ہو تو پھر کوئی اور ڈسکشن ہو ہی نہ سکے جب تک کہ بجٹ کے میٹر سارے کنکلوڈ نہ ہو گئے ہوں. اور پریزیڈنسی نے کوئی ابھی تک جو ہے پریزیڈینشیل آفس جو ہوتا ہے، انہوں نے کوئی امینڈمنٹ یا کوئی چیز ایسی نہیں کی. وہ صرف مارکے حق کی بات کرتے رہے، آرم فورسز کی بات کرتے رہے، پروفیشنل کی بات کرتے رہے، کمیٹی ٹو نیشنل ڈیفینس کی بات کرتے رہے. اور زرداری صاحب یہ بھی کہتے رہے کہ جی میکسیمم ریلیف دیا جائے لوگوں کو. پتہ نہیں زرداری صاحب کے معنی کیا ہے میکسیمم ریلیف کا، واللہ عالم.
ٹھیک ہے. لیکن جو سندھ میں ریلیف مل رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان میں ریلیف نہ ملے. بہت خوفناک ہے. 19 ٹریلین روپیز کی ٹیکس کلیکشن فرام الیکٹریسٹی کنزیومرز اوور 3 سال ہوئی ہے. یعنی کہ دی والیوم آف منی جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں از ایبسلیوٹلی ابسرڈ. آپ نے بجلی کا بل کا کھولیں گے مینا تو اس پہ آپ ٹیکسز پڑیں گے اور ایڈجسٹمنٹس پڑیں گے تو آپ کی ہنسی چھوٹ جائے گی. بجلی اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی سرکار اس پہ ٹیکس لیتی ہے. اگین بٹوین پیٹرولیم لیوی, بجلی کا ٹیکس, دس از دا ایف بی آرز مین جاب. ایف بی آر نے بندے کیوں رکھے ہیں وی ڈونٹ نو, وی ہیو نو آئیڈیا. آپ بجلی کا بل بینکوں میں جمع کراتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ پیٹرول جو ہے وہ اسٹیشن سے لیتے ہیں. ایف بی آر کے ملازمین کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان نے اسٹریٹجی میجرز ایکسٹینڈ کر دیے ہیں, 50% ریڈکشن فیول سپلائی ہوگی. یہ سب بل شٹ ہے یار. لائک آئی مین ایٹ دس پوائنٹ ہو ریئلی بلیوز کہ سرکار کے لوگ فیول بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پروٹوکال پہ پروٹوکال لگا ہوتا ہے, ارریلیونٹ فنکشنز کرائے جاتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ آپ نے مارکہ حق کے سیلیبریشن کے فنکشن کیے ہیں. جہاں پہ تو میں دیکھا نعوذ باللہ کچھ جگہوں پہ تو انہوں نے اسٹیج ڈانسرز بلوا کے ڈانس کروا رہے تھے. ٹھیک ہے. فوش گانوں کے لیرکس چینج کر کے مارکہ حق کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو مثلا آپ اس سے پیسہ ضائع کر رہے ہیں تو ہمیں کہہ رہے ہیں اسٹیریٹی میجر ہوگا. کیا یار کہانیاں دیتے ہیں آپ لوگ. آپ یقین جانیں لیاقت جیسے لوگ پاکستان میں نہ ہو نا, یہ ملک کب کا ٹوٹ گیا ہو. ٹھیک ہے. یہ بہادر لوگ ہیں اس ملک کے جو اپنی جان مال ہر چیز داؤ پہ لگاتے ہیں تو یہ ملک چل رہا ہے. یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اللہ ہی حافظ ہے یار ان کا. گورنمنٹ نے جناب اپوزیشن کو بھی ایکسٹینشن دیا کہ آئیں بیٹھے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا چکزئی صاحب آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, آپ آئیں پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پرائم منسٹر آفس میں, ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. نیشنل اسمبلی محمود خان چکزئی صاحب نے کہا کہ جی نیوٹرل وینیو ہے یہاں پہ آ کے بات کر لیتے ہیں. کیا یار یہ کہ محمود خان چکزئی صاحب وہ شہباز شریف صاحب ان کے پاس کیا پاور ہے, یہ کیا باتیں آپس میں کریں گے. مثلاً ایک انسان کی پارٹی الیکٹ نہیں ہوئی ہوئی, محمود خان اچکزئی صاحب ایک ایسی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے, پی ٹی آئی. یعنی شہباز شریف صاحب کی اپنی گورنمنٹ ان کوشچن ہے اور محمود خان چکزئی ریپرزینٹ کریں اس پارٹی کو جو ٹوٹل ایک بندے پر ریلائنٹ ہے, وہ ڈیالہ جیل میں. ایک جوک ہے ہمارے ملک, اٹ از اے جوک جس میں ہم رہتے ہیں الحمدللہ. بہرحال دیکھتے ہیں ایسا کیا بنتا ہے. میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ملے گا. باقی جو آپ کی شوگر کارٹیل ہے, ملرز کیوں کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں, انہوں نے کہا جناب ہمیں 1 ملین ٹن آف شوگر ایکسپورٹ کرنا پڑے گا اور یہ اپروول ہمیں فل فور چاہیے ہوگا, نہیں تو $1 بلین ان فارن ایکسچینج ضائع ہو جائے گا. ہیں جی. ایک کہاوت ہوتی ہے ونس بٹن ٹوائس شائے, یعنی ایک دفعہ ڈسے نا دوبارہ شائع ہوتے ہیں. ایک اور بھی کہاوت ہوتی ہے فول می ونس شیم آن یو, فول می ٹوائس شیم آن می. وہی چور ہمیں اب دوبارہ بتا رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ہمیں یہ چوری نہ کرنی تھی تو ملک اور قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا. کرنے دیں جی, اچھی بات ہے. کوئی تو پیسے کما لینا ہے اس ملک کے اندر, کسی کا تو بزنس ہو جائے. باقی میرے اور آپ کو شورب جان سے کیا فرق پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. سرکار تو اسی چیز میں خوش ہے کہ جی ریمیٹنس رائز کر گئی 11%, 3.5 بلین اپریل میں آئی ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھا کہ جناب دیکھیں لوگوں کا ٹرسٹ دیکھیں اکانومی کے اندر, اور ٹرسٹ نہیں ادھر پیچھے انہیں خاندان کے چیتھڑے اڑ گئے ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے. جن لوگوں کے بچے بچیاں باہر کام کر رہے ہیں, جب وہ انہیں فون کرتے ہیں نا بتانے کے لیے یہاں بجلی کے بل کتنے ہیں, ان کو اور پیسے بھیجنے پڑتے ہیں. مثلاً آپ اگر بجلی کا بل پچھلے سال اس ٹائم پہ آپ کا آ رہا تھا 40,000 اور وہ ہو گیا 75,000, اور آپ ریلائنٹ ہیں اپنے رشتہ دار پہ جو باہر بیٹھے ہیں, تو انہوں نے زیادہ پیسے بھیجے نا بچے. یہ کوئی ملک کی اکانومی میں نہیں آ رہا, یہ سارا کچھ آپ کی مہنگائی جو کریٹ کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ساتھ ہی سرکار نے ہمیں بتایا کہ جناب آئی ٹی ایکسپورٹ ول ہٹ 4.6 بلین دس ایئر. لیکن ساتھ ہی ہمیں پتہ چلا کہ کوئی مچھلی ہے شیطانی جو پھر دوبارہ سے بجلی کی تاروں کو انٹرنیٹ کی تاروں کو تنگ کر رہی ہے, اور 11 سے 18 مینٹننس ہونی ہے, تو لہٰذا پی ٹی سی ایل کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی. تو یعنی کہ ہم ایسے جا رہے ہوتے ہیں آئی ٹی سیکٹر کے اندر, پھر سرکار کہتے ہیں نہیں رکو ذرا صبر کرو, تھوڑا سا ایسے ہو جاؤ. اور یہ 4.8 بلین کچھ بھی نہیں ہے یار. 25 کروڑ کی آبادی کے اندر 4.6 بلین 25 کروڑ کی آبادی کے اندر 8-9 کروڑ انٹرنیٹ یوزنگ, دس از رکی نمبرس. یہ نمبر ایکچولی کافی بڑا ہونا چاہیے. دس از نو آرگنائز پلان. ہمارے جو متعلقہ منسٹری ہے اس کے اندر دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. وہ صرف بڑے بڑے فنکشنز کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, فلیشی کانفرنس کرنے میں. دے ناٹ انٹرسٹڈ ان میکنگ دا میٹ اینڈ بونس.
جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے, جو آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہے ہمارا میجر, اس کی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ کے لیے ککھ نہیں ہو رہا. پوری دنیا اے آئی کی طرف جا رہی ہے. ہمارا ایک بھی انیشیٹو پروگرام دکھا دیں اے آئی بیسڈ لرننگ کو انکلکیٹ کرنے کے لیے ان ٹو آر میسز, زیرو. So there is absolutely no initiative from the government. There is no شوق کی بات. Do you know what I'm saying? اڈیالہ جیل کے آگے پیچھے سیکشن 144 لگا دیا گیا ہے. ویسے ضرورت کوئی نہیں تھی, اتنے بندے تو آتے نہیں, اہم ہی آپ تکلف ہی کر رہے ہیں, پر لگا دیا گیا ہے. اور آرڈر یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ویپن, بیٹن, سٹون, پیٹرول بم اور ایکسپلوسو مٹیریل کیری نہیں کر سکتا. اچھا ویسے آپ ڈنڈے, پتھر, پیٹرول بم اور ایکسپلوسو مٹیریل لے کے پھر سکتے ہیں پاکستان میں. یہ ملک نا ایک جوک ہے, اور اس جوک پہ تو اسوا بھی کیمرے کے پیچھے ہنس رہی ہے, جو نارملی بعد کلپ نہیں سنتی. اسوا کو کچھ نہیں پتا ہوتا کلپ میں کیا ہے. آخری خبر ایک بڑی افسوسناک خبر ہے. ایک میاں بیوی کپل تھے, ناظرہ کے دفتر میں ملازمین تھے. ان جو میاں ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, اور پھر موقع پر انہوں نے خودکشی کر دی. امبر ناظرہ آفس کے اندر تھی گجرات میں جب ان پہ فائر چلائے گئے. پھر بندے نے اپنے پہ فائر چلایا. خاتون کا نام امبر ہے اور جو ان کے میاں تھے ان کا نام بلال تھا. کوئی بحث ہوئی ان کی ورک پلیس پہ, جس کے بعد یہ فائر کھلے. اللہ بیگم کی مغفرت فرمائے, اور جو یہ بندہ تھا اس کو اللہ روز محشر اس سے حساب لے اور سخت سے سخت سزا دے. ہمارے ملک میں کیا کہیں سچویشن میں, ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو بیسک اسلام کے ایٹیکیٹس نہیں. ہمارے ملک میں لوگوں کو قانون کی پرواہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں جس کے پاس پاور ہے وہ ابیوز کرتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو ایک مسوجنی کا رنگ دیں گے. پاور, اگر اس معاشرے نے مرد کو پاور دی ہوئی ہے عورت کے اوپر شادی کے رشتے کے اندر, اس کو آپ آج ریورس بھی کر دینا, عورت کو دے دیں پاور مرد کے اوپر, تو یہ معاشرہ انہیرنٹلی بریڈ کرتا ہے وائلنس. تو عورتیں وائلنس کرنا شروع کر دیں گی. یہ معاشرہ ریوارڈ کرتا ہے وائلنٹ اوفینڈرس کو. اللہ ہدایت دے جی, ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں. مثلا کہ کلپ کے شروع میں ہمارا سینہ چوڑا تھا کہ ایک بہادر پاکستانی نے کیسے انوسنٹ لوگوں کو بچایا, اور اللہ اس کے لیے انشاءاللہ لیاقت بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. لیکن کلپ ہم نے اینڈ کیا اس بات پہ کہ جہاں پہ ایک ہمارا پاکستانی بھائی اتنی بڑی شہادت دیتا ہے, وہاں پہ ہمارا ایک اور پاکستانی بھائی اپنی ہی بیوی کو قتل کر دیتا ہے. سیم ملک میں, سیم تاریخ میں یہ دو وقوعے ہوتے ہیں. سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اس قوم, ہمارے کیا مقصد ہیں. ہم آپ کو انفارمیشن دے دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں دنیا میں یہ ہو رہا ہے, دنیا ایسے آپریٹ کر رہی ہے, لیکن اوور آل ایز اے قوم ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارے عزائم کیا ہیں, ہمارے جو بچے بچی ہیں ان کے ہیروز کون ہیں, who do they want to be when they grow up. ان میں وہ جو پیشن ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے, دنیا میں ایک نام بنانا ہے, وہ کمپلیٹلی کل کر دیا گیا. ریاست کی بہت بڑی فیلنگ ہے. اس لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, دس ایلیٹ کیپچر, اس نے ہمارے ملک کو کھوکھلا کر دی. دعا کیجیے گا جی ہمارے لیے بھی, ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.